بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع اذان دینے کی فضیلت، یعنی کہ وہ بندہ جو اذان دیتا ہے اس کو خالق کائنات جل جلالہ کیا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہماری رہنمائی کرتی ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء، فرمایا مؤذن کی انتہائی آواز کو کوئی جن، انس اور دوسری چیز نہیں سنتی، الا شاہد لہ یوم القیامہ، مگر قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ مطلب کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اب جہاں تک جائے وہاں سے کوئی انسان ہو، جن ہو، کوئی بھی اور چیز ہو خشک و تر، وہ آواز سنتی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ مزید ہمارے موضوع کو نکھارتی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، فرمایا کہ اذان دینے والے لوگ قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو یہ عظمت اور شان عطا کرے گا کہ قیامت کے دن ان کے انداز ہی نرالے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ عظمت کہ جو بندہ اذان دے اس کو خالق کائنات جل جلالہ یہ شان دیتا ہے۔ اب دل میں ہمارے بھی خیال آ گیا کہ ہم بھی یہ اذان والا عمل کر کے اس قدر ثواب پائیں۔ تو اس سلسلہ میں میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو معزز لوگ ہیں نا یہ ہم سے فضیلت لے گے، یہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کملی والے جب نماز کی باری ہو تو نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ کی باری ہو تو روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، جہاد وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مگر کملی والے یہ جو اذان ہے نا یہ وہ پڑھتے ہیں، لہذا معزز لوگ ہم سے بڑھ جائیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا قل کما یقولون، تم بھی وہ کہہ لیا کرو جو مؤذن کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ مؤذن جو کلمات ادا کرتا ہے، جو الفاظ کہتا ہے، تم بھی وہ کہہ لیا کرو، خالق کائنات جل جلالہ تمہیں بھی اتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز سامعین، یہ تھی اذان کی عظمت۔ جو بندہ اذان دیتا ہے اس کو شان کیا، یا جو اذان کا جواب دے اس کی عظمت کیا کہ اللہ رب العزت اس سے بھی نواز دیتا ہے۔ اب یہ اس کے اور فوائد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ مرگی کا مریض ہوتا ہے، جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس کے کان میں اگر اذان کہی جائے تو وہ دورہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے مرگی ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ فرمایا وہ بندہ جو غمگین ہے، غم زدہ ہے، کان میں اذان کہی جائے اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ جو غصے کی حالت میں اس کے کان میں اذان کہے غصہ جاتا رہے گا۔ بلکہ مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے غمگین پایا تو کہا، اے علی کسی سے کہو کہ تیرے کان میں اذان پڑے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اذان پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ بندہ ہے کہیں جا رہا ہے، راستہ بھول گیا، اب وہ مسافر جو ہے وہ اذان پڑھے، اللہ رب العزت رہنمائی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ بندہ جو جنات کا شکار ہے، تو فرمایا جو بندہ جنات کا شکار ہے اس کے کان میں اذان کی جائے وہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ اور وہ بچہ جو سوئے ہوئے ڈر جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارا بچہ یہ سوئے ہوئے ڈر جاتا ہے، فرمایا اس کے دائیں کان میں اذان کو، بائیں میں تکبیر کو، اللہ رب العزت اس پر فضل فرما دے گا۔ یہ اذان کی عظمتیں ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں
اذان کے وقت اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ڈھیروں نیکیاں ہم بھی کمائیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.